والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی نے تمام کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد انسان کو پیدا فرمایا، اور سب سے پہلے جو تشریف لائے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام زمین پہ آئے اور نبوت سے ان کو نوازا گیا. سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے. اولاد بعد میں آئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت دے کر کے اپنے اولاد کی اصلاح کی ایک چیز ان کے ساتھ لگا دیا تاکہ شروع سے اصلاح ہوتی رہے. اولاد پیدا ہو اور ظاہر ہو جائے، اللہ کے رسول کی اولاد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تابعداری نہ کریں، پھر نبی رسول بھیجا جائے. پہلے نبی جو آئے وہ ایسے آئے کہ نبی بھی ہیں اور اول بشر بھی ہیں، تاکہ اصلاح کا کوئی دقیقہ اولاد کے واسطے باقی نہ رہے. نبی علیہ السلام کی نگرانی میں ان کی اولاد مکمل طور پر دین کا سنت کا اتباع کریں، اللہ کی پہچان حاصل ہو. آدم علیہ السلام کو جنت دیکھ کے آئے تھے، مائے حوا جنت دیکھ کر کے آئی تھیں، تو سب نعمتیں دیکھ کر کے اور چکھ کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے بتایا بھی. اب ہمارے واسطے کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا کہ ہم کو ہدایت نہیں ملی. اس وقت سے انسان آتے رہے، پھر انسانوں نے گمراہیاں پھیلی. حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام زمانے میں کچھ بت پرستی ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ معاملہ بڑھا، تو نوح علیہ السلام جیسے روزانہ پیغمبر کو بھیجا گیا، لیکن نوح علیہ السلام کو اتباع لوگوں نے نہیں کیا، اللہ کے احکام پر نہیں چلے، اللہ کے نبی کی نبوت کو رسالت کو قبول نہیں کیا، ہٹ گئے راستے سے. جس راستے پہ آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے، جس راستے کو اولاد چل رہی تھی، وہ راستہ بھٹک گئے، اور نوح علیہ السلام کے سمجھانے بتانے پر بھی راستے پر نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر. اور پہلے سے سارا تذکرہ چل رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کو حکم دیا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نگرانی برائے انہوں نے 2 مالا کشتی تھی. ہر قسم کے جانوروں کو جمع کر لیا گیا، ایک جوڑا لیا گیا، ان سے عہد لیا گیا کہ تم انسانوں کو جو کشتی پہ سوار ہیں ان کو ستاؤ گے نہیں. سب سے عہد لیا گیا. اسی حدیث پاک میں عہد نوح کہا گیا ہے. انسان نہیں مانے تو جو حضرات اسلام میں داخل ہوئے تھے 80-82 آدمی، ان کو باقی چھوڑا گیا، اور پوری دنیا میں جتنے انسان تھے طوفان نوح کے زمانے میں سب ختم ہوئے. نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کو نہیں مان رہا تھا. نوح علیہ السلام نے
اس کو سمجھایا بجھایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے کیا کہا تھا کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے، اوپر جا کے بچ جائیں گے، لیکن آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ بیٹا بھی غلط راستے پہ جا سکتا ہے، تو پانی اس کے اوپر پہنچتے، اب کہاں جائیں گے؟ ڈوب گیا اسی میں۔ اللہ تعالی نے اس امت کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ عام عذاب نہیں بھیجیں گے، اس سے پوری امت تباہ ہو جائے گی، ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ کہیں کہیں یہاں کچھ ہوا، وہاں کچھ ہوا، وہاں کچھ ہوا، کچھ یہاں چلے، کچھ وہاں مرے، کچھ وہاں کٹے، کچھ تالاب میں چلے گئے، یہ پٹکریہ طور پر تو ہوگا لیکن مجموعی طور پر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے احسان اس امت کے ساتھ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس واسطے اس کے ساتھ بہت احسان کیا گیا اور بڑی خوبیاں اس کو عطا کی گئی۔ مثلا ایک عمل کرتا ہے نیک تو 10 گنا دیا جاتا ہے، اور امتوں میں ایک عمل کا ایک تھا ثواب، بس گناہ اور ثواب برابر، ایک نیکی پر ایک عدد اور ایک نیکی برائی پر ایک عدد برائی کیا؟ اس امت کی برائی کو تو ایک ہی درجے پر رکھا گیا، لیکن نیکیوں کو بہت آگے بڑھا دیا گیا۔ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آنے جانے اور موسیٰ علیہ السلام کے 12 رشدے میں سے یہ ہوا کہ 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، وہ 5 کر دی۔ اس پر جو ہے یہ 5 ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہیں گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سمجھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہن خمسون لا يبلغ القول لدي، یہ 5 ہیں اور 50 ہیں، یہ 5 50 ہیں۔ اس کا کیا مطلب کہ ہم نے 50 فرض کیا تھا تو تم کو 50 پڑھنا تھا، لیکن کیونکہ تمہارے نبی آتے رہے، سفارش کرتے رہے، درخواست دیتے رہے، امت میں تخفیف کی جائے، امت سے تخفیف کی جائے، تو میں نے پڑھنے کے لحاظ سے 5 کر دیا، لیکن ثواب 50 کر دیا۔ معمولی عطیہ ہے، پڑھنے کے لحاظ سے 5 ہی ہیں، ثواب کے لحاظ سے 50 نماز کا ثواب۔ یہ ابتدا اور اسٹارٹنگ ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ ابن آدم کا ایک نیک عمل 10 گنا دیا جاتا ہے، اور اسی ایک عمل کا ثواب 700 گنے تک دیا جاتا ہے۔ کتنا؟ 700 گنے تک دیا جاتا ہے۔ ہمارے اخلاص، ہمارے توحید اللہ کی بنیاد پر جتنا اخلاص قائم کریں گے اور ریاکاری سے بچیں گے، صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھیں گے اور صحیح ڈھنگ سے نیکی کریں گے، تو آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو 700 گنا ایک نیکی کا، 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 700 تک ثواب مل سکتا ہے۔ اور اسی بس نہیں کیا، دوسری روایت میں اور آگے آتا ہے، اللہ کثیرہ اس سے آگے دے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگ مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ، انبتت سبع سنابل، اس کو زمین کے اندر جو ہے ڈال دیا، اس سے پہلے پتلا سا صوبہ نکلا، اور پھر آہستہ کا اتنا موٹا جھٹا ہو گیا، ایک دانے میں اتنا موٹا کیا ہوگا، جھٹا ہو گیا۔ ایک دانے سے 7 کا جھٹا تیار ہوا مثلا، اور ہر دانے ہر بار میں 100 دانے، کتنا ہو گیا؟ 700 دانے۔ ایک دانے میں 700 دانہ خدا پیدا کرتا اور دکھاتا ہے۔
اور آگے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے آگے بھی اضافہ مضافہ عطا کرتا ہے، جس کو چاہے گا دے گا، جو اس کا خاص بندہ ہوگا، اور استحضاء کی کیفیت رہتی ہوگی۔ ہر عام کا نام کی اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کا استحضاء ہوتا ہے۔ استحضاء کا مطلب کہ ایسی کیفیت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمارے آنکھ کیسے غلط جائے، ہماری بولی کیسے غلط نکلے، ہماری زبان کیسے غلط بولے، ہمارا ہاتھ کیسے غلط چلے اور ہمارا پیر کیسے غلط چلے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک تصور ہوگا جب آدم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اقتدار ہوگا تو نہ آنکھ کا گناہ کرے گا، نہ زبان کا گناہ کرے گا، اور نہ ہاتھ کا گناہ کرے گا، نہ پیر کا کرے گا، تمام گناہوں سے بچے گا۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی غلطی ہو گئی فوراً اللہ تعالیٰ زبان کا کرتا ہے، ہاتھ جوڑ دیتا ہے، ہاتھ پھیلا دیتا ہے، توبہ پڑھتا ہے، یا بے توبہ کلمات پڑھے ہی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، بے ہاتھ اٹھائے زبان سے دل میں اللہ رجوع کر لیتا ہے اور اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے۔ تب ہوگا پھر استحضاء ہوگا، ہو گئی من نگاہی، فوراً توبہ کیا، اللہ نے اعوذ بکا میں ابلیس سے ہوتی، ابلیس کے ایسا کرنے سے کام کیا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیجیے یا پڑھ لیجیے، اللہ نے اعوذ بکا من فتنۃ النساء وعذاب القبر، عورتوں کے فتنے سے، عذاب قبر سے ہماری حفاظت کرنا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں گیہوں گزارنے ذرا کم سمجھ آتا ہے، لیکن حبہ کی مثال دیا ہے، گیہوں میں سے نہیں کہا ہے، جیسے کہ نام کی آم کے ایک بیج میں، آم کے ایک بیج میں کتنے پھل ہوتے ہیں ذرا بتا دیجیے، سرسوں کے ایک دانے میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں دکھا دیا ہے، اس لیے کوئی ایک ایسا ہے قرآن آیات ایسے ہی روایات ایسی ہیں تو ایمان سے نکل جائے گا، اور پہلے دنیا میں غور کرو۔ اسی لیے قرآن کریم میں مخلوقات میں غور کرنے کو دیا گیا، اور قرآن کریم میں اپنی ذات میں غور کرنے کو کہا گیا، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات کو دیکھ لو کہ آنکھ کی روشنی کس نے دیا، زبان کو گویائی کس نے دیا، کان سنوائی کس نے دیا، ہاتھ پیر طاقت کس نے دیا، کیسے چلتے ہیں، کمزور سے نکل کے آئے تھے۔ اللہ بہت دیتا ہے، اللہ بہت دیتا ہے، اللہ کی دین کی کوئی شرح نہیں ہے، صحت دے رکھا ہے، قوت دے رکھا ہے، مقام دے رکھا ہے، اولاد دے رکھا ہے، بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں، وہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ آپ کو بولی اور تو لڑتے ہیں اور خاموش کرائیے آہستہ سے۔ بہرحال یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتنی رساوت کر رکھی ہم پہ کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ نعمت کی قدر کب ہوتی ہے؟ آنکھ کی روشنی چلی گئی، اب کوٹ ہو کے چل رہا ہے، کسی کا سہارا لے کے چل رہا ہے، وہ بتاتا جا رہا ہے اتنا اونچا اتنا نیچا، تب بھی جھٹکا کھا جاتا ہے، دھوکا کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو قرآن دیا اور قرآن میں اعلان کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے واسطے، نصیحت کے واسطے، اللہ کی یاد پیدا کرنے کے واسطے اپنے دماغ میں، ذہن کے دل میں قرآن دیا، اور بہت آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں سورہ فاتحہ کیسی پڑھتے ہیں آج دیکھ لیجیے، قل اللہ شریف کیسی پڑھتے ہیں دیکھ لیجیے، 10 برس کے 12 برس بچے پورے قرآن کا حافظ ہو رہے ہیں۔ پرانی امتوں میں امتی حافظ نہیں ہوتا تھا، نبی حافظ ہوتا تھا، امتی حافظ نہیں ہوتا تھا، تورات علم میں تھا اور انجیل علم تھا، حفظ نہیں تھا، حفظ نہیں تھا۔ اس امت میں حافظہ اللہ نے اتنا زیادہ عام کر دیا ہے کہ آج شمار کے ہندوستان میں تو بڑی محنت پڑ جائے گی، کتنے حافظ قرآن ہیں۔ اور حافظ قرآن کے واسطے یہ تاکید کی گئی حدیث پاک میں کہ
جو بخشش کروائے گا اس کی بخشش ہوگی، اس میں شرط ہے کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنائے۔ من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة۔ جس نے قرآن پڑھا اسے یاد کیا، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا صرف جاننا کافی نہیں ہے، ماننا۔ جانتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود دوسرے قوموں سے زیادہ تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اسی طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچان کیا۔ لیکن صرف جاننا کافی نہیں ہے، جاننے کے ساتھ عمل کرنا ہوگا، تب کا نام کی کفایت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ اس واسطے قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو پڑھانے، اس کی تلاوت کرنے کا جو ہے اہتمام کیا جائے، قرآن کے معانی کو سیکھنے کا اہتمام کیا جائے، قرآن کی تفاسیر کو جاننے کا اہتمام کیا جائے۔ اپنے یہاں مجلسوں میں ہفتے میں کم سے کم ایک روز جو ہے قرآن کی تفسیر بیان کروائیے۔ حدیث پاک کو پڑھتے رہتے، شیخ زکریا کی بازار کی کتاب حدیث پاک کو پڑھتے سنتے رہتے ہیں، ہفتے میں ایک روز ایسا ہونا چاہیے اس میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جائے، اور غور سے سنیں، اس کا اہتمام کریں، تب آگے جو جنت میں مقامات ہیں اور جو جنت کے درجات ہیں، جو جنت میں لطف و مزہ آئے گا، اسی وقت آئے گا جب اخلاص کے ساتھ تمام اعمال کو کریں گے، اللہ کو خوش کرنے کے واسطے کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق کرنا دو، یہ دو کام ہو جائے گاڑی پار ہے۔ جو بھی عمل ہو سنت کے مطابق ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے واسطے ہو، دکھانے کے واسطے نہیں اور نمود کے واسطے نہیں، شکاری کے واسطے نہیں۔ صاحب وہ کہیں ہاں صاحب بڑا زبردست حافظ ہے اور ایک وہی خدمت سنا دیتا ہے، اسے دیکھو اس کو نماز میں حاضر ہو رہا نہیں، ذکر اذکار کرتا، تلاوت کرتا نہیں کرتا ہے۔ تو قرآن پاک تو بہت آسان ہے، ہم آپ سے قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، اس واسطے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، خود کیجیے، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کروائیے۔ اسی طریقے سے کچھ شام کی تسبیحات وغیرہ، کلمہ طیبہ کا تکرار، اور اسی طریقے سے درود شریف بار بار پڑھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جدودی ایمان کو جمع لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، تازہ کرو، یہ اہتمام ہوگا۔ ذکر کہاں ہوتا ہے؟ ذکر جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے، یاد دل کے اندر ہے، یاد دل کے اندر ہے، جس کی یاد اپنی بسی ہوتی ہے اس کا گن گاتا ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اس کے ساتھ عشق و محبت ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت اور تعلق ہونا چاہیے، اور اس کا اثر کیسے ہوگا کہ ہمارے دل میں جو اللہ کی یاد ہے، تو اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ یاد کا مقابل کیا؟ غفلت ہے۔ اگر غافل ہو گئے قرآن کی تلاوت سے، ذکر سے، اذکار سے، نماز سے، فجر بیدار ہو رہی ہے، سن رہے سوئے بھی، ارے پوری رات سوئے ہو، اب اللہ کا مرادی پکار رہا ہے، اللہ کا منادی پکار رہا، مؤذن جو ہے اللہ کا منادی ہے، اذان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتایا صحابہ کرام کو، اس کے مطابق آیات دی جا رہی ہے۔ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں تو خود اپنا لی گئی ہے، ایسی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اذان سننے کے بعد خود چارپائی پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے تیاری کرنا چاہیے۔ کچھ پہلے آ جائیے، کچھ تلاوت کر لیجیے، کچھ ذکر کر لیجیے، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو اللہ کی یاد میں رہیں گے، پہلے سے دل بنا ہوا رہے گا۔ نہیں دوڑ کے آئے، ہانپتے کانپتے سے دوڑ کے آنے منع کیا گیا، کیوں منع کیا گیا؟ مسجد میں دوڑ کے آ رہا تو خراب بات نہیں بات ہوگی، لیکن منع کیا گیا کہ دوڑ کر کے نہ آؤ، کیوں منع کیا گیا؟ مسجد پہنچے گا، نیت باندھے گا تو سانس اوپر نیچے ہوگا، اللہ کی یاد میں سلیقے سے نہیں کر پائے گا۔
اسی لیے مسجد میں سکون کے ساتھ آنا چاہیے اور پہلے آگ بیٹھنا چاہیے، صفوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ ثواب سب سے بلند ہے، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں اور پیچھے بیٹھے تھے۔ اہتمام کیجیے۔ یہ جتنے فتنے و فسادات ہیں، ہم میں تلاوت کی کمی ہو گئی، ذکر کی کمی ہو گئی اور اعمال کی کمی ہو گئی، اللہ کی عبادت اور اللہ کے تقوی کی کمی ہو گئی۔ یہ حالات اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ہم کو درست کرنے کے واسطے، عذاب عامہ نہیں آئے گا۔ یہ حالات درست کرتے، کان کھولنے کے واسطے، چوکنا کرنے کے واسطے۔ اس واسطے حالات میں اگر آپ اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے اور ذکر اذکار کا اہتمام کریں گے، بالخصوص مسجد کو نماز سے آباد کرنے کی کوشش کریں گے، ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں اپنے گھروں میں نماز کے وقت میں اپنے مصلے پہ بیٹھ جائیں گی اور نمازیں پڑھیں گی، کچھ دیر کی اذکار کریں گی، کچھ دیر تلاوت کریں گی۔ جو فارغ اوقات میں ہمارے اوقات بڑے کمال ہوتے ہیں، ان کے اوقات پہلے خالی رہتے بعد رہتے ہیں، وہ اس وقت تلاوت کریں، کوئی ضروری نہیں صبح کے بعد ہی پہلے بعد ہی کیا جائے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، سلام پھرانے کی سیدھے ہوتے تھے، وہاں یہاں کی پوری دنیا کے بکواس شروع ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے بچیے، قیامت میں ایک کا ثواب ہوتا ہے، کیا ہے، حساب ہوگا، ایک ہی حساب ہوگا۔ اس واسطے بہت اہتمام کیا جائے۔ اللہ نے اعلان فرمایا قرآن کریم میں، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یوم قیامت میں ہم میزان عدل قائم کریں گے، سب کے اعمال تولے جائیں گے، برائیاں تولی جائیں گی، اور قبر میں 3 سوالات ہوں گے، مَن رَبُّکَ مَا دِینُکَ، تمہارا رب کون، تمہارا دین کون ہے، اور من آمن بکم، وہ حضرت تشریف لائے تھے وہ کون تھے۔ اس دنیا میں جیسا کر کے جائیں گے ویسے جواب دے پائیں گے، جیسا کر کے جائیں گے ویسی جواب دے پائیں گے۔ اس واسطے اللہ کی یاد میں اپنے کو خوب لگائیے۔ کھیتی کرنا گناہ نہیں ہے، تجارت کرنا گناہ نہیں ہے، ملازمت کرنا گناہ نہیں ہے۔ اس کھیتی اور تجارتوں میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف عمل نہ ہو، تجارت میں اللہ کی مرضی کے خلاف عمل نہ ہو، ملازمت میں اللہ کی مرضی کے خلاف عمل نہ ہو۔ اپنی بچوں کا اپنے نفع جدا کرنا اللہ کا فرض ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے۔ اگر جن لوگوں کا نفع واجب ہے ان کا نفع نہیں ادا کرتا ہے تو قیامت میں غلط ہوگی، گناہ ہے۔ اس لیے بہت اہتمام کیا جائے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا